مصطفیٰ حافظ راشد حسانی صاحب جو انتہائی خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے اور آمد مصطفیٰ کے حوالے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے آپ کے سامنے کلام پیش فرمایا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان کرم ہے ہم سب پر کہ جس ذات عالی نے ہمارا تعلق ایسے اکابرین سے جڑا ہے جن کے در سے ہمیں ادب بھی ملتا ہے، محبت بھی ملتی ہے اور عشق بھی ملتا ہے۔ جس کی توجہ ہے وہ کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، دائیں ہاتھ بلند کر کے کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے اکابرین کی درسگاہ سے جہاں رسول اللہ کے عشق کا درس ملتا ہے، محبت کا درس ملتا ہے، وہی ہمارے اکابرین کی زندگی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا درس بھی ملتا ہے۔ ہمارے مرشد رحمان حضرت مولانا موسیٰ محمد روحانی بازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سب کہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ میدان بدر میں گئے اور میدان بدر میں پہنچ کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک لم یزل، اگر میرا نبی کی حدیث پڑھانا، تیرے پیغمبر کے فرامین کو پڑھانا تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اے مالک لم یزل، میں دعا کروں کہ اے اللہ مجھے ان جگہوں کی نشاندہی کر دی جائے جن جگہوں پر آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا کریم کے قدم مبارک لگے، آپ کے نالین مبارک لگے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 1400 سال پہلے میرے آقا کے نالین مبارک اس جگہ پر لگے ہوں۔ آج میں موسیٰ روحانی بازی میدان بدر میں آیا ہوں، اللہ میں دعا کرتا ہوں اگر میرا حدیث پڑھانا تیری بارگاہ میں مقبول ہے، اے اللہ مجھے ان جگہوں کی نشاندہی کر دی جائے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے اکابرین نے لکھا ہے عقیدہ حیات النبی، خوشبو والا عقیدہ، میرے شیخ حضرت مفتی محمد حسن صاحب کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں مجھے یہ واقعہ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب کے بیٹے نے سنایا کہ والد محترم نے جب یہ جملے کہے تو رب کعبہ کی قسم ہے میدان بدر کا میدان تھا اور ہر ایک ذروں سے آوازیں آ رہی تھی، انا موسیقو قدم رسول اللہ۔ اس وقت یہ اعلان کر رہی تھی، بدر کی دھرتی، بدر کے سنگریزے بتا رہے تھے کہ اے موسیٰ غور کر، اے موسیٰ روحانی بازی، اس جگہ پر تیرے نبی کا آج سے 1400 سال پہلے قدم لگا۔ جس نبی کو 1400 سال کے بعد پہلے ان جگہوں کے وہ مقامات نہیں بھولے، وہ جگہ نہیں بھولی۔ میرے اکابرین کے ادب کا عالم یہ تھا کہ میرے اکابرین نے نبی کا ادب سکھایا ہے۔ ادب اس لیے کسی شیخ کی بے ادبی میرے اکابرین نہیں کرتے تھے۔ دوسرا واقعہ سنیے، مولانا ظفر احمد عثمانی نمبر اللہ عمر قدہ، جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا، آپ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں،
اور یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت مکہ المکرمہ میں مدینہ منورہ میں کوئی زیادہ چہل پہل نہیں تھی، اس وقت مال کی کوئی زیادہ فراوانی نہیں تھی۔ جو اس وقت کی بات ہے مولانا ظفر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ وہاں پر تشریف لے گئے۔ جب آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم کھانے سے فارغ ہوئے، کھانا کھانے کے بعد ہم نے دسترخوان کو کسی اونچی جگہ پر جھاڑ دیا تاکہ وہ جو زخمات ہیں، روٹی کے جو ٹکڑے ہیں، یہاں سے کوئی پرندے آئیں اور آ کر کھا لیں۔ حضرات توجہ کیجئے، میں آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے اپنے اکابرین کے ادب کی ایک جھلک پیش کر رہا ہوں۔ مولانا ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں وہ دسترخوان ہم نے اونچی جگہ پر جھاڑ دیا تاکہ چرند پرند آئیں اور وہاں سے وہ روٹی کے ذرات اٹھا کر اپنے منہ کا نوالہ بنا لیں۔ خدا کی قسم میرے اکابرین کا ادب یہاں تک تھا۔ مولانا ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں، اتنی دیر میں ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے جس کی عمر 7-8 سال کی ہے۔ وہ بچہ آیا اور اس نے وہ ٹکڑے اٹھا کر کھانا شروع کر دیے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی کی نظر پڑی، دیکھو دیار رسول میں، نبی کے شہر میں رہنے والا یہ بچہ آج ٹکڑے کھا کر گزارا کر رہا ہے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں بیٹا میرے قریب آ جا۔ جی چچا جان۔ فرمایا آپ کے والد کہاں ہیں؟ بچہ کہتا ہے اے مولانا صاحب میں تو یتیم ہوں، میرے والد اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ مولانا ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنی والدہ سے اجازت طلب کر کے آ جا۔ تیری والدہ اگر اجازت دے دے گی اے بیٹا میں تجھے ہندوستان لے جاؤں گا، وہاں جا کر تیری تعلیم کا بندوبست کیا جائے گا۔ جب تو عالم دین بن جائے گا ہندوستان سے اسی دھرتی پر تجھے پہنچا دیا جائے گا۔ خدا کی قسم اس بچے نے بھی عجیب منظر کشی کی ہے۔ اس بچے نے اپنی والدہ سے اجازت چاہی، اجازت لے کر واپس پلٹا۔ مولانا ظفر احمد عثمانی کو کہتا ہے چچا جان میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ مولانا ظفر احمد عثمانی کی انگلی پکڑ لیتا ہے۔ وہ بچہ انگلی پکڑ کر کہتا ہے چچا جان وہاں پر میرے کھانے کے لیے بچوں کی عادت ہوتی ہے، کھجوریں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں بیٹا وہاں کھجوریں بھی ملیں گی۔ اس نے کہا چنے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہر قسم کی فراوانی ہوگی۔ چلتے چلتے بچے کی نگاہ گنبد خضرا پر پڑ جاتی ہے، آقا کی مسجد نبوی پر پڑ جاتی ہے۔ بچہ کہتا ہے اے چچا جان کیا یہ گنبد خضرا بھی ہندوستان میں ہوگا؟ میرے اکابرین کی محبت کی جھلک دیکھ مولانا ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں بیٹا اگر یہ ہندوستان میں ہوتا تو ہمیں اتنا لمبا سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تیرے ایمان کی تازگی کے لیے کہتا ہوں بچے نے انگلی چھڑائی اور کہا چچا جان اگر یہ ہندوستان میں نہیں ہے، ہندوستان کی دھرتی پر روضہ رسول نہیں ہے تو میں اسی شہر میں روضہ رسول کے سائے میں رہ کر ٹکڑے کھا کر گزارا کر لوں گا، لیکن ہندوستان نہیں جاؤں گا۔ مولانا ظفر احمد عثمانی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں بچے کی بات کو سن کر، کیونکہ میرے اکابرین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پوری کائنات میں گنبد خضرا ہے تو وہ صرف مدینہ میں ہے۔ در در ہم گنبد خضرا کی شبیہ بنانے کو ناجائز میرے اکابرین ہمیں ادب سکھایا ہے۔ ہم روزے کا ماڈل نہیں بناتے، روزے کا ماڈل گندی نالیوں پر نہیں بناتے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے روزہ رسول مدینہ میں ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔
مولانا حسین احمد مدنی رحمہ فرمایا کرتے تھے دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جانی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ خدا کی قسم میرے اکابرین نے ہمیں ادب سکھایا ہے، ادب اور مدینہ کی مٹی سے محبت کرنی سکھائی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی نبر اللہ مرقدہ، کون نہیں جانتا، ساری دنیا جانتی ہے کہ آقا کا شجاعی رسول اللہ کا وفادار تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی جب مدینہ طیبہ گئے، مدینہ میں حاضری کے لیے پہنچے، ابھی مدینہ سے باہر تھے، جوتے اتار لیے اور بغلوں میں ڈال لیے۔ کسی نے کہا حضرت ابھی تو مدینہ طیبہ بڑی دور ہے، نکیلے پتھر ہیں، اے حضرت صاحب ان جوتوں کو اپنے پاؤں میں پہن لیجیے۔ میرے اکابرین نے ادب کی جھلک پیش کی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ نکیلے پتھر ہیں، خدا کی قسم میں ننگے پاؤں نبی کے شہر میں جاؤں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ قاسم نانوتوی کا جوتا اس مقام پر لگ جائے جہاں پر کالی کمری والے سرور دو عالم کا جوتا آج سے 1400 سال پہلے لگا ہے۔ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میرا جوتا بھی اسی مقام پر لگے جس جگہ رسول اللہ کا نام مبارک لگا۔ سبحان اللہ۔ میرے اکابرین مجھے ادب سکھایا، مدینہ سے محبت سکھائی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی انہوں نے ایک حج کیا، ایک حج کرنے کے بعد اب دوبارہ مدینہ کو چھوڑتے نہیں ہیں، کہیں موت نہ آ جائے، کہیں میں مدینہ سے باہر نہ مروں، کہیں ایسا نہ ہو میں دوبارہ حج کرنے کے لیے جاؤں اور میری موت آ جائے، میں تو مدینہ میں مرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اسی کشمکش میں تھا، اسی شش و پنج میں تھا کہ کیا کروں۔ مجھے خواب میں نے یہ سوچا کہ میری زندگی کے دن کتنے باقی ہیں، کتنے مہینے باقی ہیں، کتنے سال باقی ہیں۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں مجھے خواب میں کیا ہوتا ہے، ایک شخص آ کر اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے جناب 5 انگلیوں کا اشارہ کیا اور یوں اشارہ کر کے ایک اشارہ دیا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اس وقت کے معبرین جو تعبیر بتاتے تھے خواب کی، ان کے پاس اپنا ایک شاگرد بھیجا کہ جاؤ جا کر بتاؤ حضرت علامہ ابن سیرین کو کہ میں ایک انسان نے یہ خواب دیکھا ہے۔ جب علامہ ابن سیرین کے پاس بات پہنچتی ہے، علامہ ابن سیرین سمجھ گئے، فرمایا کہ اے آنے والے شاگرد سن، اگر یہ کوئی خواب دے سکتا ہے تو وہ امام مالک ہو سکتا ہے۔ شاگرد کہتا ہے استاد نے نام ظاہر کرنے سے منع کیا ہے۔ حضرت علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں جاؤ جا کر ان کو تعبیر دے دو، یا خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ 5 چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں امام مالک اس بات سے ڈرتا ہے کہ اگر میں مدینہ سے باہر نکلا کہیں میری موت نہ آ جائے۔ یاد رکھیے اللہ نے اشارہ دیا، قرآن پاک میں 5 چیزیں مذکور ہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، اور کس انسان نے کس دھرتی پر مرنا ہے، کس مقام پر اس کی موت آئے گی، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ امام مالک کو رسول اللہ کے شہر سے بڑا ہی پیار تھا، بڑی ہی محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے ہمیں یہ بات سکھائی اور سمجھائی ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے اعلیٰ، کیونکہ اگر اس کائنات میں دیکھا جائے، اس دھرتی پر دیکھا جائے تو سب سے اعلیٰ ہستی
ہستی رسول اللہ کی ذات ہے. کائنات میں رسول اللہ کا کوئی مقابل نہیں ہے. کائنات میں مخلوقات میں رسول اللہ کا کوئی مقابل نہیں ہے. حتیٰ کہ میرے اکابرین نے عقیدہ نظریہ لکھ دیا کہ بات بتا دی ہے اپنی عقائد کی کتاب میں کہ یاد رکھیے میرے آقا کا مقام سب سے جدا ہے، کیونکہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ بھی، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میرے اکابرین نے تو ہمیں یہاں تک بتایا ہے. آپ کو بتاتا چلوں کعبہ بھی میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ کعبہ بھی مخلوق ہے. عرش بھی میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے. کرسی بھی میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ کرسی بھی مخلوق ہے. اور اس سے بڑھ کر کہوں، میرے اکابرین نے لکھا ہے کہ جس جگہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، وہ دھرتی، وہ جگہ، وہ گنبد خضرا حتی من الکعبہ کی ومن العرش کی ومن الکرسی کی، کعبہ سے افضل، کرسی سے افضل، عرش سے افضل. اگر کائنات میں کوئی جگہ ہے تو وہ رسول اکرم کا روزہ. ایسی شان ہے اس روزے کی، ایسا مقام ہے اس روزے کا. اور اس روزے میں جب اس روزے کا مقام یہ ہے، ایک اور حدیث پڑھ کر اس کی مزید وضاحت کر دوں. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، بخاری میں مشکات میں حدیث موجود ہے. میرے آقا فرماتے ہیں یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ سارا کا سارا مقام جنت کا مقام رکھتا ہے. یہ جنت کا مقام رکھتا ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اور دوسری بات بھی عرض کرتا چلوں، میرے رسول اللہ کے مقام کے حوالے سے آپ یاد رکھیں، قرآن میں اللہ نے واضح کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم قبر پر مٹی ڈالتے ہیں، جو ڈالتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. ہم قبر پر مٹی ڈالتے ہیں اور مٹی ڈال کر دعا پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، ایک مٹھی بھری منہا خلقناکم، دوسری مٹھی بھری وفیہا نعیدکم، تیسری مٹھی بھری ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. داڑھی بال کے لوگوں بڑی محبت دیتے ہو، اگر میرا جملہ سمجھ میں آ جائے، ہر انسان ایک میت کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتا ہے اللہ نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، اسی مٹی میں اب تو دفن ہو رہا ہے اور اسی مٹی سے تو نے نکلنا ہے. 3 مرتبہ اس بات کا اظہار کرتا ہے. پتہ چلا جو انسان جہاں سے اس کی مٹی لی جاتی ہے وہیں پر اس کو دفن کیا جاتا ہے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ ایک عام امتی بھی مٹی سے بنتا ہے، وقت کا نبی بھی کوئی بھی نبی ہو مٹی سے بنتا ہے، وقت کا نبی بھی بشر ہوتا ہے، انسان امتی بھی بشر ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے نبی بشر خاص ہوتا ہے، امتی بشر عام ہوتا ہے. کیونکہ نبی جو بنایا جاتا ہے تو وہ جنت کی مٹی سے بنایا جاتا ہے، امتی جو ہے وہ عام مٹی سے بنایا جاتا ہے. میرے نبی کا مقام سمجھنے کے لیے
اتنا ہی کافی ہے کہ میں اور تم عام مٹی سے بنے، میرے نبی کا مٹیریل جو تیار ہوا وہ جنت کی مٹی سے ہوا، صرف جنت کی مٹی نہیں، میرے اکابرین کی محبت اور ادب کی جھلک اگر دیکھو تو جنت الفردوس کی مٹی سے اللہ نے میرے نبی کو بنایا، اور کسی چیز کی ویلیو، مقام اور حیثیت جاننے کے لیے اس کے مٹیریل کو دیکھا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کا مٹیریل جنت الفردوس کی مٹی۔ میرے پیغمبر اعلان کرتے ہیں انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ، کہ اے دنیا کے لوگوں، میں ابو بکر عمر ہمیں ایک ہی مٹی سے پیدا کیا۔ قربان جاؤں نبی کے روضہ اطہر پر، یہ کیسا روضہ ہے؟ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں ينقل بعينه إلى الجنة، ينقل بعينه إلى الجنة۔ میں اپنے انداز میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں ہر انسان اپنی اپنی قبر سے اٹھ کر میدان محشر میں پہنچے گا، پھر اللہ سے امید ہے کہ وہ جنت میں پہنچے گا، لیکن روضہ رسول کا مقام سن، دھاری وال کی مسجد میں آنے والے روضہ رسول کا مقام دے، علماء نے لکھا ہے ينقل بعينه إلى الجنة، روضہ رسول کو اٹھا کر پورا کا پورا جنت میں پہنچا دیا، جنت میں پہنچا دیا جائے۔ وہاں سے پھر ابو بکر بھی اٹھے گا، نبی بھی اٹھے گا، عمر بھی اٹھے گا، حضرت عیسیٰ بھی اٹھے گی۔ کس کو پتا ہے حضرت عیسیٰ نے بھی روزے سے اٹھنا؟ جن کو پتا ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ حضرت عیسیٰ بھی نبی کے روزے سے ہی اٹھیں گے، کیونکہ دفن وہیں پر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے دھرتی پر، شادی کریں گے، اولاد ہوگی، بیٹوں کے نام ایک کا موسیٰ رکھیں گے، ایک کا نام موسیٰ رکھیں گے، ایک کا محمد رکھیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ اے دنیا کے لوگوں، اس کائنات میں اپنی شریعت چلانے کے لیے نہیں، محمد کی شریعت کا پرچار کرنے کے لیے آیا۔ محمد سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، محمد سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا، در شاہ مدینہ چھوڑ دیں ایک جنت کے بدلے، ہم یہ سودا نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ میرے نبی کا روزہ جنت سے اٹھیں گے، اللہ کے نبی بھی جنت سے اٹھیں گے، ابو بکر بھی جنت سے اٹھیں گے، عمر بھی جنت سے اٹھیں گے، پوری توجہ، اور جنت سے کیسے اٹھیں گے؟ میرے نبی نے بتا بھی دیا، عن ابن عمر ترمذی شریف کی روایت، عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم ودخل المسجد وابو بکر وعمر احدهما عن یمینہ والآخر عن شمالہ۔ میرے پیغمبر نے اعلان کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ کی دائیں جانب ابو بکر تھے، بائیں جانب عمر تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان دونوں کو پکڑا ہوا ہے، ابو بکر اس سائڈ پہ ہے، عمر اس ہاتھ میں ہے، دونوں کو آقا نے پکڑا ہوا ہے۔ جن کو سمجھ آئی ہے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بھائی حافظ عمر فاروق صاحب تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، انشاءاللہ آپ ان کا کلام سماعت فرمائیں گے، آپ لذت محسوس کریں گے۔ اور سمجھتے ہیں جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں سبحان اللہ۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں آپ کو بار بار کہوں سبحان اللہ کہوں، بات سمجھ آئی تھی تو جنہوں نے گوٹے پکڑے ہوئے ہیں یہ گوٹے چھوڑ دیں،
جتیاں نہ چکینیاں ویکھیاں موٹے میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ کیسے ابو بکر و عمر نبی کے ساتھ اٹھیں گے. میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف لائے. ایک ہاتھ میں ابو بکر ہے, ایک ہاتھ میں عمر ہے, اور میرے آقا نے مسجد نبوی میں آ کر اصحاب رسول کے مجمع میں اعلان کیا, دیکھو میں نے ایک طرف ابو بکر کو پکڑ رکھا, یہ میں حاشیہ لگاتا ہوں, میں نے ایک طرف ابو بکر کو پکڑ رکھا ہے, ایک طرف عمر ہے. میرے آقا نے جملہ ارشاد فرمایا فقال هكذا نبعث یوم القیامہ, کہ اے میرے پیارے صحابہ دیکھو جیسے میں نے آج اپنے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کو پکڑ رکھا ہے, بائیں ہاتھ میں عمر کو پکڑ رکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا قیامت کا منظر ہوگا, ساری دنیا میدان محشر میں موجود ہوگی. جب روضہ رسول سے میں اٹھوں گا, میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر ہوں گے, بائیں ہاتھ میں عمر ہوں گے. دشمن سے کہنا چاہتا ہوں نسب کا کالا, کالے گھوڑے والا, کالی قمیص والا, کالے عقیدے والا, کالے نظریے والا, اس کو کہنا چاہتا ہوں دل کا غدار, زبان کا کالا, اس کو کہنا چاہتا ہوں میرے آقا نے تو ابو بکر کو پکڑ رکھا ہے, عمر کو پکڑ رکھا ہے, اور کیوں بھی اٹھیں گے. کالے تیرے اندر جرت ہے تو چھڑا کے دکھا. ابو بکر بھی نبی کے دامن میں سویا ہوا ہے, عمر بھی نبی کے دامن میں سویا ہوا ہے. تجھ میں ہمت ہے تو چھڑا کے دکھا. اس پر دوسری بات بھی عرض کروں, جو میرے دشمن ہے, کیونکہ صحابہ رسول کا جو دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے. وہ کہتے ہیں جناب علی کا ہاتھ پکڑا اللہ کے نبی, غدیر خون کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر کہا کہ میں علی سے پیار کرتا ہوں. میں کہا کرتا ہوں اگر تو نے علی سے پیار کی بات بتا دی ہے تو مسجد نبوی کا یہ منظر بھی قوم کو بتا. تیرا امام باڑا ہوگا اور جھوٹے ہوگا, تیرا امام باڑا ہوگا اور تیری قوم کے جھوٹے ہوں گے کہ آج تک ہمیں دھوکے میں رکھا. علی کا بتایا, ابو بکر کا نہیں بتایا. اہل سنت کا یہی شعار ہے کہ وہ ابو بکر کا بھی بتاتے ہیں, علی کا بھی بتاتے ہیں. آپ کے سامنے دادیہ کرام پیش فرمانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ثنا خان مصطفیٰ ان دلیل ریاض